اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیں۔ کلاس کے آغاز میں ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں جس کی توفیق سے ہم اس نیک کام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس کام میں جتنے لوگ شامل ہیں سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی کاوشوں میں برکت عطا فرمائے اور سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے دوستو، آج کا سبق کا آغاز مخرج سے کر رہے ہیں۔ پیچھے ہم مخرج جیم شین یا تک پڑھ چکے ہیں، باقی جو مخرج ہے آج پڑھائی جائے گی۔ تو دوستو، اگر مخرج جو سمجھ میں نہ آئے، جو حرف سمجھ میں نہ آئے، اس کو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، ہم آن لائن آ کر آپ کو سمجھا دیں گے۔ آن لائن یوٹیوب کے ذریعے آن لائن آ کر آپ بھی دیکھیں گے کہ کیسے مخرج ادا ہوتی ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے کمنٹ میں ضرور بتائیں، جو چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہو یا کوئی چیزیں غلط ہو جا رہی ہو تو اصلاح کے لیے ضرور ہم کو بتائیں، آپ کا بہت بڑا شکر گزار رہوں گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ واد، واد کہاں سے ادا ہوگا؟ واد ہے، پڑھیں گے، ساتھ میں پڑھیں گے آپ بھی۔ واد زبان کی جو کروٹ ہے اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جو کروٹ ہے اور اوپر کے داڑھوں کا جو جڑ ہے اس میں ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ واد او۔ کیا ہوگا؟ او۔ اب لام ہے، زبان کا کنارہ اور اوپر کے سامنے والے 8 دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ ابھی آگے آپ کو بتانے والا ہوں زبان کا کنارہ کیا ہے، کروٹ کیا ہے، اور ثناء علیہ ثناء سفلی یہ رباعی کو کیا کیا ہے، سب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ آگے سب بتانے والے ہیں، سمجھانا۔ تو پڑھیں گے ساتھ میں۔ لام زبان کا کنارہ اور اوپر کے سامنے والے 8 دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے، جیسے ال، 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 نون۔ زبان کا کنارہ اور اوپر کے سامنے کے ایک نوکیلے دانت سے لے کر دوسرے نوکیلے دانت کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے، جیسے ان۔ اب حمزہ کے اوپر جو زبر دیے ہیں اور نون کے اوپر ساکن ہے، اس کو ملائیں گے، ان کہیں گے تو زبان کو روک دیں وہیں پہ اور دیکھیں کہ کہاں جا رہا ہے، تو اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ زبان کی نوک کہاں جا رہی ہے اور کہاں لگ رہی ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ زبان کا کنارہ اور اوپر کے سامنے کے ایک نوکیلے دانت سے لے کر دوسرے نوکیلے دانت کے مسوڑوں میں جب ملائیں گے تو کیا ادا ہوگا؟ ان، نون۔ را، زبان کے کنارے پشت اور اوپر کے سامنے کے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے کیا ادا ہوگا؟ را، اور، را، اور۔ اب تا، دال، طا۔ تا باریک پڑھا جائے گا، طا جو ہے تھوڑا موٹا پڑھا جائے گا۔ زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کے جڑ سے ادا ہوتے ہیں، جیسے ات، اد، اط، اط، موٹا پڑھیں گے، اط، طا، تا، دال، قا، سا، ذال، وا۔ زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کے کنارے سے ادا ہوگا۔ پہلے ویڈیو میں بتا چکے ہیں، اوپر کے 2 دانتوں کو ثناء علیہ اور نیچے کے 2 دانتوں کو ثناء سفلی کہا جاتا ہے، جو سامنے چوڑے والے ہیں۔ تو سا، ذال، ذا ہے، یہ زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے کنارے میں جب لگائیں گے تو ادا ہوگا، جیسے اف۔ پڑھیں، اف، اف کہہ کے زبان روک لیں اور دیکھیں کہاں مل رہا ہے۔ اف، اب، اق، اب، سا، ذال، وا۔ اب دیکھیں زا، سین، صاد۔ زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر نیچے والے 4 دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ کہاں سے؟ اوپر اور نیچے والے 4 دانتوں کے کنارے سے۔ از، اس، اس، زا، سین، صاد۔ فا، نیچے کے ہونٹ کے گیلے حصے اور سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں، جیسے اف، فا، اف۔ اوپر کا جو دانت ہے، نیچے کے جو خشکی والا حصہ، باہر والا حصہ ہوتا ہے جو سوکھا رہتا ہے ہونٹ کا، اور اس سے تھوڑا اندر ہٹ کے جائیں گے تو تھوڑا گیلا ملے گا، تو اوپر کا جو ثناء علیہ ہے اس کو نیچے کے ہونٹ میں لگائیں گے تو کیا ادا ہوگا؟ فا، با،
دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے، اندر کا جو گیلا حصہ ہے اس دونوں ملائیں گے تو کیا ادا ہوگا؟ با اب۔ میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے، یہ باہر کا جو سوکھا ہوا حصہ ہے یہ دونوں ملائیں گے، میم ام 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 ام۔ واو غیر مدہ دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے، گول کریں گے پڑھیں گے واو، گول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ واو او ایو۔ نوٹ دیکھیں گے ان حروف کا ہمیشہ پر پڑھیں گے۔ اب یہ جو 7 حروف ہیں اس کو پر پڑھا جائے گا، کیا ہے؟ خا صاد غاد غین قا قاف ظا، قاف ظا، خا صاد ظا غین طا قاف ظا۔ ان حروف کی ادائیگی میں دھیان رکھنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ ان حروف کی آواز کا فرق معلوم ہو جائے۔ جیسے حمزہ ہے، عین ہے، تو حمزہ کو او پڑھیں گے، عین کو عین پڑھیں گے، نہیں تو عالمین کی جگہ کیا پڑھ دیں گے؟ عالمین، یہ غلط ہو جائے گا۔ عالمین عین کے ساتھ عالمین ہے، تو یہ فرق ہے۔ سا سین صاد، فا الگ پڑھایا جائے گا، سین کی آواز الگ ہوئی اور صاد کی آواز الگ ہوگی۔ قا تا، قا ہے اس کی آواز تھوڑی موٹی ہوگی، اور تا ہے اس کی آواز تھوڑی باریک ہوگی، قا تا۔ دال وا سا، دال وا وا واد۔ قاف کاف، بڑا قاف ہے یہ موٹا پڑھا جائے گا، قاف، اور چھوٹا کاف کو باریک پڑھا جائے گا، کاف۔ اب ہا ہے تو بڑی ہا اندر سے حلق سے نکلے گی، اور چھوٹی ہا یہ بھی حلق سے نکلے گی لیکن باہر سے، ہا ہا۔ اب یہ تھوڑا دانتوں کا نقشہ سمجھ لیں گے، یہ دانتوں کے کیا نقشے ہیں۔ اب دیکھیں گے اوپر کے میں بتایا تھا 2 دانتوں کے چوڑے والے کو ثنایا علیا کہا جاتا ہے، ثنایا علیا لکھا، اس کے بعد تیر بنایا گیا ہے وہ دانتوں پہ گیا ہے، اس کو دیکھیں گے 2 دانتوں کو ثنایا علیا کہا جاتا ہے۔ اس سے ہٹ کے تھوڑا جو دانت ہیں اس کو رباعی کہا جاتا ہے، دونوں طرف 2 دانتوں کو رباعی کہیں گے۔ اس کے بعد تھوڑا ہٹ کے ہے اس کو ناب کہا جاتا ہے، دونوں طرف والے دانتوں کو ناب کہیں گے۔ اس کے بعد ضاحک، ایک دانت ہے اس کو ضاحک کہیں گے، دونوں طرف والے دانتوں کو ضاحک کہیں گے۔ اس کے بعد 3 دانت ہے اس کو طواحن کہیں گے، دونوں طرف 3 دانت ہے اس کو طواحن کہیں گے۔ اس کے بعد ناجز ہے، آخر میں جو دانت ہے اس کو ناجز کہا جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیں گے تو جو تیر کا حصہ بنا ہوا ہے زبان کی نوک ہے، اور بعد میں زبان کا کنارہ ہے جو اشارہ دیا گیا ہے کنارہ حصے کا۔ اس کے بعد زبان کی کروٹ ہے، دونوں سائڈ میں دیکھیں گے کروٹ والا حصہ دکھایا گیا، اور نیچے کے 2 دانت ہیں جو چوڑے والے اس کو ثنایا سفلا کہا جاتا ہے۔ اوپر کے دانتوں کو ثنایا علیا اور نیچے کے 2 دانتوں کو ثنایا سفلا۔ اب پڑھیں گے حفظ سورہ۔ حفظ سورہ کا سبق ہے سورۃ الفاتحہ، سبق نمبر 2 میں سورۃ الفیل اعلیٰ، پہلے پڑھے تھے سورۃ الفاتحہ، اب پڑھیں گے سورۃ الفیل، اس کو پڑھیں گے بھی اور یاد بھی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تر کیف فعل ربک، کیا علم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل، بأصحاب الفیل۔ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، یہاں واد ہے تضلیل۔ وَأَرْسَلَ، سین ہے، سین کی آواز نکل، وَأَرْسَلَ، صاد نہیں پڑھیں گے، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، یہاں طا ہے تا نہیں پڑھیں گے، طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ اب آگے دیکھیں گے دعا و سنت۔ کھانے سے پہلے دعا پڑھنا بھول جائے تو یہ دعا پڑھیں۔
حضرت امیہ بن مخشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھاتا ہوا دیکھا۔ اس نے بسم اللہ شروع میں نہیں پڑھی تھی۔ جب آخری لقمے میں اس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ کھانا کھاتا رہا۔ جب اس نے اللہ کا نام پڑھا تو شیطان نے جو کچھ کھایا تھا سب اگل دیا۔ تو کتنا فائدہ ہے دوستو بسم اللہ پڑھنے میں۔ اگر انسان ہے آدمی بھول جاتا ہے تو آپ بھی اس دعا کو ضرور یاد کریں کہ اگر بھول جائے بسم اللہ پڑھنا تو بسم اللہ اولہ و آخرہ ضرور پڑھیں۔ اب پیچھے ہم پڑھے تھے کلمہ طیبہ، سبق نمبر 2 میں پڑھیں گے کلمہ شہادت۔ یہ نماز میں آتی ہے اس لیے اس کو ضرور پڑھیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ ترجمہ کا دھیان ضرور دیں، ترجمہ آپ کے سامنے رہے گا تو اس کو پڑھنے میں بھی آپ کو مزہ آئے گا۔ تو اس کا ترجمہ ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اب آگے پڑھیں گے سیرت۔ اللہ کے نبی کی باتوں کو کیا کہتے ہیں؟ سیرت کہتے ہیں۔ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی پیاری باتوں کو سیرت کہا جاتا ہے۔ تو سبق نمبر 2 میں کیا پڑھیں گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں مطابق 571 سنی عیسوی میں پیر کے روز پیدا ہوئے۔ یہ تاریخ انسانیت کا سب سے مبارک دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ مکہ عرب دیش کا ایک مشہور شہر ہے۔ اللہ کا پاک گھر کعبہ اسی شہر میں ہے۔ عرب ہمارے یہاں سے دور، بہت دور سمندر پار ایک ملک ہے۔ یہ ملک ہمارے یہاں سے پچھم کی طرف ہے۔ اس کو ضرور یاد کر لے دوستو، تاکہ آپ سے کوئی پوچھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی تو ہمارا زبان بند نہ ہو پائے۔ ہم نبی کی امتی میں سے ہیں، اس لیے نبی کی ساری باتوں کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ کہاں پیدا ہوئے یہ بھی یاد رکھنا ہے، شہر مکہ کہاں ہے اس کا بھی دھیان دیں۔ اب دیکھیں گے نیچے جو سوال ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کہاں پیدا ہوئے، تو یہ یاد رہے گا۔ کوئی سوال کرے گا تو یہ ہم جواب دے دیں گے، لیکن اس کا جواب آپ کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اس کو پڑھ کے یاد ہو جائے تو جواب ضرور لکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کہاں پیدا ہوئے۔ اب دیکھیں گے عربی۔ پہلے ہم لوگ پڑھے تھے 10 تک، اب پڑھیں گے 20 تک، 11 سے 20 تک۔ 11 کو عربی میں کہتے ہیں احد عشرہ، احد عشرہ 11، اور سعودی لوگ کیا کہیں گے؟ 11، شارٹ کٹ میں کیا کہہ دیتے ہیں؟ 11۔ 12 12، 13 13، 14 14، 15 15، 16 16، 17 17، 18 18، 19 19، اور 20 کو کیا کہیں؟ 20 20، 20۔ اور سعودی لوگ کہیں گے 20۔ ایک مرتبہ اور دیکھ لیں، سعودی کا جو ہے کلام ایسے بولتے 11، 11 کو 11، 12 کو 12، 13 کو 13، 14 کو 14، 15 کو 15، 16 کو 27، 17 کو 17، اور 18 کو 18۔ یہ سا کو تا بولتے 18، اور 19 کو 19، اور 20 کو 20۔ تو یہ سعودی لوگوں کا ہے۔ اگر ہم پہلے والا جو یاد کر لیتے ہیں تو وہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے، ان کا شارٹ کٹ کا زبان ہے۔